دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں، ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں، اور یہ سامنے سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ایک اور دو، اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں۔ یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو دو علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دوسرا ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے۔ مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہیں، ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس۔ وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو وہ منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے، گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا، یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا، تو انہوں نے خرید لیے لوگ۔ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے۔ اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی، اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو۔ جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی۔ ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی، تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے۔ انہوں نے جو تشدد کیا، جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی۔ اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے۔ انفارمیشن کدھر سے آتی ہے؟ گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے، بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار کے سیدھے نہیں کرتے، وہ شروع ہو گیا کرنا۔ بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو۔ 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان۔ کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے پاس کرپشن کیسز ہیں، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ کی،
गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैक मेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है, बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है। लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी, पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है, जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देते, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज उसको पकड़ के जेल में, फिर याज अमीर उसको मार पटवाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन चौधरी तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये कौम कभी माफ ही नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी। सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं। उससे जो किया है, मुल्क से बाहर भाग, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे, सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको। सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके। और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को वो लिफ्ट कर देती है, माशरे के वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मरूफ पे लगा देती है। ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करे। और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं, लिफाफे, जो ज़मीर बेचने वाले सहाफी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको कि जनाब यहां पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, इन्होंने फैसला किया और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में। तो मैं कहा ताकि कौम दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि
کس نے یہ کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں؟ اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں، اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں. معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%، وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی، انہوں نے، اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں، یہ جو ہوا، یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی، یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، وہ لوگ چلائے، اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا، کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں، کہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا، کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی سکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر یا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ، اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی، اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ دو انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے، اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل. فیصل کیوں؟ فیصل اس لیے مل گیا، ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو، بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مار کے پھیٹا پھوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے، گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو، جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں، ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں، اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے گی جناب فیصل صاحب ہم کریں گے. اور اس نے کیا کیا، پہلے شہباز گل، اس کو اس نے اٹھایا، ٹارچر کیا، اس کو ننگا کیا، تصویریں کھینچی، تشدد کیا، اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد ایک سلمان فاروقی جرنلسٹ، اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر، جمیل فاروقی، اس سے وہ ہوا. پھر اعظم سواتی سے جو ہوا، اور اعظم سواتی کا ریئیکشن جو آیا،
اور جو اعظم نے کھل کے اس کا نام لیا، اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا، اعظم سواتی اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے، یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے، دو آدمی تھے، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں، یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں ان کا اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا، اگر یہ دونوں جو میرے کنوں نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا، تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے، یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا، یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا، دو ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مار دیتا تو اور تباہی کر دیتا تھا، 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا۔ میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا، تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس طرح کی کالی بھیڑیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں، اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، 2 راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا۔ میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا، اس لیے کہ اس قوم
کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ بڑی خواب تھی, اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے, شہادتیں نہیں ہوئی تھی. میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں, عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی. یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا. قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے 3 ہفتے پہلے انصاف نہیں, آزادی نہیں. تو میرے پاکستانی ہوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی. کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ, ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے. تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو, کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے, یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں, ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے. نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا, نہیں چلنا. انہوں نے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا. یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا, آپ تیار رہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد.